الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں آج کا جو ہمارا عنوان ہے، چونکہ آج کے دن دو شخصیات کے وصال باکمال کا دن ہے، ایک سید العاشقین سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال باکمال کا دن ہے۔ تو ابھی اس جمعۃ المبارک پہ جس عنوان کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ مفسرین کرام نے فرمایا ان سچوں سے مراد اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہیں جن کا نام ہے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب حجاج بن یوسف کی حکومت آئی، ان کا دور آیا، تو انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، جس میں بڑے بڑے جید لوگ بھی تھے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ایسی تھی کہ دین کی وجہ سے لوگ آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ جیسے آج کے دور میں دینی لوگوں کو عزت اور محبت سے دیکھا جاتا ہے، اور پیسہ رکھنے والے دنیاوی لوگ ان سے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ حسد کرنے والے خود جل جل کے یہاں بھی جلتے رہتے ہیں، اور اگلے جان بھی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی ٹھان لی، اور سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے ایک مرید حضرت حبیب اجمی کے حجرے میں چلے گئے۔ جیسے حضرت حبیب اجمی کے حجرہ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس حجرے میں چھپا لو، پیچھے فوج آتی ہے، وہ آ کے پوچھتی ہے کہ حبیب اجمی یہ بتاؤ اس خیمے کے اندر کوئی ہے تو نہیں؟ کہتے خدا کی قسم یہاں میرے شیخ حضرت خواجہ حسن بصری چھپے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شیخ نے کہا نہیں بتانا،
اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو حضرت حبیب اعجمی اس بات کو جانتے تھے، میرے جو مرشد ہیں، جو میرے شیخ کریم ہیں، وہ قرآن و سنت کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں۔ مجھے جو فرمایا ہے تو یہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے مریدین کو سچ سکھایا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو حضرت خواجہ حبیب اعجمی کہنے لگے وہ اندر ہیں، سپاہی کمرے میں جاتے ہیں اور دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ باہر آ کے کہتے تم جھوٹ بولتے ہو؟ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہے میں سچ بول رہا ہوں، وہ حجرے کے اندر ہے۔ پھر سپاہی جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جب 3-4 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے نا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ بابا مجنون ہے، اس کا دماغ ہلا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں یہ بار بار چکر لگوا رہا ہے۔ جب فوج چلی گئی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، حبیب اعجمی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے اچھا کیا، تمہیں کہا تھا کسی کو نہیں بتانا۔ تو عرض کرنے لگے حضور بات یہ آپ نے ہمیں سچ سکھایا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلنا سکھایا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہیں آپ میرے سچ کا امتحان نہ لے رہے ہوں، اسی لیے میں نے سچ بول دیا۔ اور حضور والا دیکھیے میں نے جو سچ بولا ہے آپ کے دیے ہوئے اسباق پر عمل کیا ہے، اس سچ کی برکت سے اللہ نے آپ کو ان سے چھپا لیا ہے اور مجھے بھی رسوا ہونے سے بچا لیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن بصری وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں وہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز خاص تھیں، خادمہ خاص تھیں، اور حضرت ام سلمہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کی پرورش کی۔ جب آپ روتے تو وہ آپ کو سینے سے لگا لیتی اور آپ خاموش ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے جن کی پرورش خاندان نبوت میں ہوئی ہو، جن کی پرورش کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور یہ حضرت ام سلمہ وہ ہیں جو سرکار کی جتنی ازواج مطہرات ہیں آخر میں آپ کا وصال ہوا ہے، یہ وہی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب جبریل امی آتے ہیں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت اور آ کے ایک مٹی پیش کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام اس مٹی کو سونگھتے ہیں اور ارشاد فرماتے جبریل اس کے اندر شہادت کی بو آتی ہے، بوئے قتل آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور جس جگہ پہ آپ کا یہ شہزادہ شہید ہوگا یہ اس جگہ کی مٹی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دی اور فرمایا اس کو سنبھال کے رکھیے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا یہ میرا شہزادہ شہید ہو چکا ہے۔ اب یہاں محدثین نے ایک بات لکھی کہ آپ کی جو محبوبہ زوجہ محترمہ تھیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ جس وقت حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت ہوگا تو اس وقت میری تمام ازواج مطہرات کا وصال ہو چکا ہوگا، اس وقت اگر کوئی حیات ہوں گی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی ہے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو آپ کو تصوف کی دنیا میں لے گیا ہو؟ تصوف کی دنیا میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کبھی دل پہ چوٹ لگتی ہے، کبھی کسی اللہ والے کی نظر کا سامنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نصیب میں حادثہ ہوتا ہے، پھر بندہ تصوف کی دنیا میں جاتا ہے، ویسے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں تجارت کے لیے روم میں جایا کرتا تھا، وہاں میں نے دیکھا بادشاہ روم کا ایک بیٹا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، جوان بیٹا تھا، اس نے قبر کے اوپر خیمہ لگایا ہوا ہے اور بڑا خیمہ بھی قیمتی کپڑوں سے اور لباس سے بنا ہوا ہے، اور سال کے بعد لوگ آتے ہیں اور علماء اور مشائخ آ کے کہتے ہیں اے شہزادے اگر دعاؤں سے کسی کی جان بچ سکتی تو ہم تیرے لیے دعا کرتے، تجھے مرنے ہی نہ دیتے۔ اور پھر حسن و جمال کا پے کر عورتیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں شہزادے اگر حسن الجمال کو دے کر کسی کی زندگی کو خریدا جا سکتا تو ہم تجھے مرنے نہ دیتے۔ پھر اطباء اور حکماء آتے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی نسخہ اور دوائی ہوتی جس میں دوائی کھانے سے موت واقع نہ ہوتی تو ہم آپ کو وہ کھلاتے، آپ کی موت واقع نہ ہوتی۔ اور بادشاہ آتا ہے، وہ کہتا ہے شہزادے بادشاہ ہونے کے باوجود میں تیری زندگی نہیں بچا سکا، کاش میں اتنا مجھے کوئی اختیار ہوتا میں تیری زندگی بچا لیتا۔ خیر ابھی اگلے سال ملاقات ہوگی، یہ کہہ کر وہ سارے چلے گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں وہیں بیٹھ کے محو حیرت ہو گیا۔ میں نے کہا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، جب موت کا وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، پھر اس کے لیے کل کیوں آج نہ تیاری شروع کی جائے؟ اور پھر جو کچھ جس مالک کے ہاتھ میں ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ پھر اسی رب کی طرف متوجہ ہو جایا جائے، دنیا کو ترک کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کبھی ہنسے نہیں، ہر وقت اپنے مالک حقیقی کی طرف متوجہ رہتے، ہم وقت آپ کے چہرہ غمگین رہتا، ہم وقت آسمان کو تکتے رہتے، محو حیرت رہتے اور اللہ کے جمال کے اندر گم رہتے۔ اور لوگ جب کوئی کلام کرتے، اے خواجہ حسن بصری ہمیں کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ فرماتے تمہیں کیا نصیحت کروں، اس سے بڑھ کر اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ عزیزان محترم، آپ نے پھر یہ گوشہ نشینی اختیار کی اور 70 سال تک آپ ہمیشہ باوضو رہے۔ 70 سال میں ایک لمحہ بھی آپ بغیر وضو کے نہیں رہے، اور تکالیف جو ہے وہ تو اللہ والوں کا خاصہ ہے۔ میں اکثر یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو تکالیف ہیں اس کو اللہ دیتا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ہر ایک کو یہ تکالیف جو ہے یہ میسر یا نصیب نہیں ہوتی۔ مدینہ شریف کے اندر نا 2 میاں بیوی رہتے تھے، اور ان کی جو محبتیں تھی وہ ضرب المثل تھیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی کہ میاں بیوی فلاں بہت اچھے ہیں، تو ان دونوں کا ذکر کیا جاتا۔ ایک دن وہ جو صحابیہ تھی نا، وہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سننے کے لیے چلی گئیں۔ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے نا، اس پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ اب یہ جو صحابیہ ہے یہ وہاں پہ آپ کی گفتگو اور درس کو سنتی رہی۔ جب واپس آئی نا تو خامد کو بغور دیکھ رہی ہے، ٹک ٹکی باندھ کر مشاہدہ کر رہی ہے کہ عرصہ ہو گیا میری شادی ہوئی، میرے خامد کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ بیمار نہیں ہوا، اس کے سر میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی۔ محبوب نے فرمایا جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اس پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن میرے خامد کو اتنا عرصہ ہو گیا، شادی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی تو خامد نے کہا مجھے پانی پلائیے۔ وہ صحابیہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، محبوب کا دیدار کرنے والی، محبت رکھنے والی، وہ محبوب کی عاشق کا صادقہ جا کے پانی لے کے آتی ہے۔ سردی کا موسم ہے، کبھی آپ مدینہ شریف جائیں نا سردیوں میں، تو مدینہ کی سردی جسم کے اندر پیوست ہوتی ہے، یہ ہونٹ اور یہ جو پاؤں کی ایڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، اتنا سخت سردی لگتی ہے۔ تو وہ ساری رات پانی کا وہ پیالہ لے کر کھڑی رہیں، حتیٰ کہ سردی کی وجہ سے یہ جو انگلیوں کے پور تھے نا، یہ چمڑا پیالے کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ جب وہ سو چکے تھے، سونے کے بعد اٹھے تو دیکھا وہ پیالہ جو ہے نا سردی کی وجہ سے ہاتھوں سے چمٹ گیا، بڑی مشکل سے اس پیالے کو اتارا گیا۔ خاوند بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اے میری گھر والی، آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اور ساری رات میری خدمت میں کھڑی رہی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ اب یہ عجیب جواب تھا کہ ضرب المثل ہیں آپ کی محبتیں، پورے مدینہ کے اندر جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے میاں بیوی کی تو ان کا نام ہوتا ہے۔ تو خامد نے کہا عجیب معاملہ ہے، ہماری محبتوں کی مثال دی جاتی ہے اور تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی، بات ہوتی رہی، صبح ہو گئی، بات یہ طے پائی کہ جیسے سورج نکلتا ہے دونوں میاں بیوی جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے، پھر جو بھی وہ فیصلہ فرمائیں گے اسی طرح کر لیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابھی راستے میں پہنچے ہی تھے، خامد کو ٹھوکر لگتی ہے، وہ زمین پہ گرتے ہیں، ان کا سر پھٹ جاتا ہے۔ اب وہ جناب والا سر پھٹ گیا، بیوی نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے نا سر پہ پٹی باندھی اور کہا میرے سرتاج گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حیرت کی بات ہے، عجیب معاملہ ہے کہ ابھی ساری رات باز کرتی رہی کہ طلاق چاہیے اور ابھی کہتی ہو طلاق نہیں چاہیے۔ کہنے لگی میں کل جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، محبوب اپنے لب ناز کو جنبش دے رہے تھے، اپنے نورانی نورانی لبوں کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے
جو اللہ کا مقبول اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو تیری اور میری شادی کو کئی سال بیت گئے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پر کوئی آزمائش یا تکلیف یا بیماری آئی ہو۔ تو میں نے کہا جو اللہ کا محبوب نہ ہو وہ میرا خاوند کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب نہ ہو وہ میرا خاوند کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس لیے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی آپ کا سر پھٹا، آپ پر آزمائش آئی تو میں جان گئی میرا جو خاوند ہے وہ محبوب علیہ السلام کا صحابی، اور صحابی جو ہوتے ہیں محبوب کے وہ اللہ کے برگزیدہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے چنیدہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ پر آزمائش آئی میں جان گئی اللہ کا شکر ہے میں اس خاوند کی بیوی ہوں جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارے یہ خطیبوں کا رواج ہے، 2-4 بندے بیٹھے ہوں نا تو وہ تقریر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے سے مجمع میں تقریر نہیں کرتے، ہزاروں کا اجتماع ہوگا تو پھر تقریر کریں گے۔ تو ایک کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضور والا یہ ارشاد فرمائیں آپ لاکھوں کا اجتماع ہو تب خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی محبت میں دل جلا ایک ہی سامع ہو تو کافی ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا نام آتے ہی رب کی محبت میں تڑپ جائے، مچل جائے، وہ ہزاروں کی نہیں، کوئی ایک بھی ہونا تو کافی ہوتا ہے۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ دین کی اساس کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے؟ تو فرمانے لگے دین کی جو اساس ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہمیشہ اس وقت ضائع ہوتا ہے جب انسان کے اندر لالچ آ جائے۔ لالچی بندے کے اندر تقویٰ قائم نہیں رہ سکتا، اللہ کا قرب نہیں رہ سکتا۔ تو کسی نے پوچھا حضور والا جو روحانی طبیب ہوا کرتے ہیں وہ کیسے علاج کریں گے، کیسے ممکن ہے؟ کہا دوسروں کا علاج کرنے سے پہلے جب وہ خود اپنا علاج کر لیتے ہیں تو پھر وہ جس کے سامنے بھی کلام کرتے ہیں اس کی کیفیات اور ہوتی ہیں، اس کے معاملات اور ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حجاج بن یوسف بادشاہ تھا اس وقت، خلیفہ وقت تھا، تو آپ تقریر کر رہے تھے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی، اگر کاش آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے علماء تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کا تو قاعدہ موجود ہے، کوئی وزیر آ جائے، ایم پی ایم این اے آ جائے تو کیسے اس کی خوش آمدید کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ فلانے ایم پی آ گئے، اور پھر ہمارے جو دنیا دار ہیں یہ تو ہیں چمچے، ان کا تو کام یہ ہے جب کسی ایسے بندے کو دیکھ لیا اس کی گاڑی کے آگے جا کے، اور بعد میں جب الیکشن سے جیت جاتے ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، جو دنیا داروں کے سامنے خوش آمد کرے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف آیا نا تو ایک بندہ دل میں سوچنے لگا جو علماء ربانی ہوتے ہیں نا وہ کسی دنیا کے وزیر کو، امیر کو خاطر میں نہیں لاتے، اگر یہ عالم ربانی ہوا نا تو یہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ اب وہی ہوا کہ حجاج بن یوسف آیا، لوگ اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، محفل کو خراب نہ کرو، تمہیں نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ کسی نے توجہ نہ دی، آپ گفتگو فرماتے رہے۔ جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی نا تو حجاج بن یوسف کھڑا ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے کہنے لگا خدا کی قسم آج عالم ربانی سے ملاقات ہوئی ہے، ورنہ جہاں بھی جاتے لوگ ہماری خوشامد کے وہاں سیرے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا میں نے عالم دیکھا ہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہو کے آیا ہوں تو اس نے میری طرف توجہ نہیں دی، اس لیے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، اور جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کتنا بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنا بڑا نام ہے۔ ایک دن وہ کہنے لگے آئے خواجہ حسن بصری میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو لے کے نہیں جاتا، اس لیے کہ ہمارا اللہ واسطے کا تعلق ہے، اللہ واسطے کی ہماری محبت ہے۔ جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے تو ایک دوسرے کے عیبوں کا اظہار ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم ایک دوسرے کو معیوب سمجھنے لگ جائیں گے، اب ایک دوسرے کو ہم اللہ کا دوست سمجھتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے لیے کوئی آتا نصیحت کے لیے تو آپ فوراً اپنے رب کی طرف اس کو متوجہ کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوران سفر آپ حج پہ جا رہے تھے تو ایک خشک کنواں تھا، لوگوں نے کہا حضور والا ہم نے پانی پینا ہے، وضو کرنا ہے، کافی دن ہو گئے پانی ہمیں میسر نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں اللہ کے حضور نوافل پڑھتا ہوں، سجدہ ریز ہوتا ہوں، ابھی تمہیں پانی مل جائے گا۔ اب انہوں نے یہ شعبدہ یا کرامت کے زور پہ پانی نہیں نکالا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،
اے ایمان والو، جب کسی چیز کی ضرورت ہو یا آزمائش ہو تو صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو، پھر دیکھنا تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ اب اسی طرح ہوا کہ آپ نے نماز شروع کی، جو خشک کنواں تھا اس کا پانی ابل پڑا، لوگوں نے پانی پیا، وضو کیا سیر ہو کے، تو ایک آدمی نے نا ایک لوٹا پانی کا کل کے لیے بچا کے رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، آپ نے پوچھا تم نے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھا ہے پانی کے لیے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے ایک لوٹا پانی کا بھرا ہے۔ فرمایا جب خدا پر توکل چھوڑ دو گے تو بے برکتی شروع ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شمعون نامی آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو اس کے مرنے کا وقت آ گیا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے لگے کلمہ پڑھ، آگ کی پوجا کر کر کے تیرا منہ بھی کالا ہو گیا ہے، ہاتھ بھی کالا ہو گیا، جسم بھی کالا ہو گیا ہے۔ تو شمعون نے کہا میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ مجھے مسلمانوں پہ کوئی اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض مسلمانوں پہ یہ ہے کہ جب تم دنیا کو برا سمجھتے ہو اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو، اور دوسرا مجھے اعتراض یہ ہے کہ تم موت کو یقینی تصور کرتے ہو اور پکی بات ہے سب نے مرنا ہے، پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے، اور چوتھا یہ ہے کہ تم جلوہ خداوندی کو سب سے، اللہ کے دیدار کو اعلیٰ سمجھتے ہو مگر اللہ کے خلاف چلتے ہو، اس کی رضا کے خلاف چلتے ہو۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، تم زبان سے کلمہ پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بد اعمالیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ تو دیکھ کہ جیسے بھی مسلمان ہیں اللہ کو تو ایک مانتے ہیں نا، اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان تو رکھتے ہیں نا۔ کہنے لگا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور، تو کلمہ پڑھ لے، تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا، تو کلمہ پڑھے گا، پچھلے جو گناہ شرک کے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے یقین نہیں، آپ اللہ کے دوست سے لکھ کے دیں کہ اگر تو کلمہ پڑھے گا اللہ تجھے جنت ہی کر دے گا۔ آپ نے لکھ کے دے دیا، وہ شمعون نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگا لوگوں یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دکھاؤں گا کہ تیرے ایک بندے نے مجھے جنت ہی لکھ دیا۔ اور رات کو جب حضرت خواجہ حسن بصری سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجوسی تھا شمعون، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور کہتے ہیں حسن بصری یہ اپنا عہد نامہ اپنے پاس رکھیے، میرے رب نے مجھے اتنی عنایات سے نوازا ہے کہ مجھے دیدار بھی ہوا ہے اور مجھے جنتی بھی کر دیا ہے، اور یہ دیکھو میں نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ جو عہد نامہ، وہ رکا، وہ جو چٹ آپ نے لکھ کے دی تھی اس کے آپ کے ہاتھ میں موجود تھی، اور پھر آپ وہ چٹ لوگوں کو دکھا دکھا کے ساری زندگی روتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں 70 سال بندے نے اس کی نافرمانی کی ہے، آخری دفعہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ نے اس کو جنتی کر دیا ہے۔ تو جو 70 سال اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ اس سے کیسے ناراض ہوگا؟ اللہ ان کو بھی جنتی کر دے گا۔ تو جتنے اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو توجہ کروا کے رکھی ہے تاکہ رجوع اللہ میں لوگ رہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں دلوں میں جا گزین ہوں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص تھا جس کا نام ابو عمر تھا، وہ حافظ قرآن تک، قرآن کا اچھا قاری تھا۔ تو ایک دن نہ اس نے بغیر داڑھی مونچھوں والے لڑکے کو دیکھا، تو شہوت کی نظر سے دیکھنا تھا کہ قرآن سینے سے نکل گیا۔ وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا مسجد خیف میں چلے جاؤ اور وہاں پہ مینا کے اندر حج کے موقع پر ایک بندہ ہوگا جو نماز عصر پڑھائے گا، وہ وقت کا ولی ہے، اگر اس نے تیرے دل کے اوپر ہاتھ رکھ دیا یا تجھے دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ تیرے سینے میں قرآن کو دوبارہ نازل فرما دے گا، قرآن دوبارہ آ جائے گا، قرآن کی برکات تیرے سینے کے اندر دوبارہ آ جائیں گی۔ اب یہ مسجد خیف کے اندر گئے تو وہ جب بندہ آیا، آپ نے دیکھا جو شکل و صورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے بتائی تھی وہ وہی تھا۔ تو آپ اس کے قریب گئے اور اس نے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے شہوت سے ایک لڑکے کو دیکھا، تیرے سینے سے قرآن چلا گیا، ادھر مجھے دیکھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، جیسے دیکھا تو دوبارہ قرآن سینے میں آ گیا، اور فرمایا اب کسی غیر محرم کو نہ دیکھنا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ خواجہ حسن بصری نے میرے راز کو فاش کیا ہے کہ میں اس درجے پر ہوں، تو بھی سن لے، خواجہ حسن بصری بھی یہ کام کر سکتا تھا، کوئی عام آدمی نہیں۔ یہ ظہر کی نماز روزانہ مسجد خیف میں حج کے موقع پر، اور اس کے علاوہ مکہ شریف کے اندر ادا کرتے ہیں، اور عصر کی نماز بصرہ میں جا کے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مرید ہونے، ان کا شاگرد ہونے کی برکت سے اتنا نواز رکھا ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری
کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو حضرت مولا علی نے گھٹی لگائی، اور تذکرۃ الانبیاء کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا کہ اس کا نام حسن ہے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، جو بندہ آپ کو دیکھتا اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔